الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ رشوت لینا اور دینا آج کے دور میں اس کے مختلف نام رکھ دیے گئے۔ کوئی اس کو چائے پانی کہہ دیتا ہے اور کوئی اس کو خرچہ پانی کہہ دیتا ہے، کوئی یہ کہہ دیتے بیچارے کی مدد ہو جائے گی۔ آپ لفظوں کو جتنا گھما پھرا لیں لفظ وہی ہے۔ آپ بادل ناخواستہ دے رہے ہیں اور آپ کوئی حق اور سچ سمجھ کے نہیں دے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں زنا عام ہو جائے گا وہ قحط سالی کا شکار ہوگی۔ قحط آئے گا، وہاں بھوک ہوگی، آٹا نہیں ہوگا، اناج نہیں ہوگا، خوراک نہیں ہوگی۔ اور دوسرا فرمایا اور جس قوم میں رشوت عام ہو جائے گی اس قوم کے اوپر خوف مسلط ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ آپ اپنے اڑوس پڑوس سے ڈرتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ رشوت دیتے ہوئے جس کو دے رہا ہوتا ہے اس سے ڈر رہا ہوتا ہے، یار یہ کہیں ایک گڑبڑ نہ کر دے، کسی معاملے میں پھنسا نہ دے۔ اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے۔ رشوت تو اتنی عام ہو گئی ہمارے معاشرے میں، اتنی عام ہو گئی، خوف کا آپ عالم دیکھیں۔ حق کے لیے بھی کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ اگر کوئی سچ بول بھی دیتا ہے تو اس سچ کے بل بوتے کے اوپر اس کو کتنی سزا ملتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ اتنا خوف ہے کہ حق اور سچ سمجھتے ہوئے بھی کوئی نہیں بولتا۔ کیوں ہے خوف؟ اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات، اگر رشوت عام ہوگی تو خوف آ جائے گا اور قوم خوف کا شکار ہوگی۔ ہم داخلی اعتبار سے بھی خوف کا شکار ہیں اور خارجی اعتبار سے بھی خوف کا شکار ہیں۔ رشوت اتنی عام ہے کہ آپ مردہ بھی بغیر رشوت کے نہیں دفنا سکتے۔ آپ کسی گورکن کو کہیں کہ یہاں قبر چاہیے مجھے والد صاحب کے لیے، وہ کہتے یہاں تو جگہ نہیں ہے، آپ 2000 روپیہ پکڑائیں اسی ٹائم قبر نکل آئے گی وہاں۔ آپ ڈاکٹر کو مریض چیک نہیں کرا سکتے جب تک اس کے پی اے کو پیسے نہیں دیتے۔ آپ کسی پیر صاحب سے ملاقات نہیں کر سکتے جب تک اس کے خلیفے کی جیب گرم نہیں کرتے۔ پوزیشن یہاں تک پہنچ گئی۔ ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے اندر رشوت عام ہو گئی خوف کا شکار ہوں گے۔ وہ خوف کا شکار ہم ہیں۔ دنیا ہمارے اوپر جھپٹ رہی ہے اور ہم اتنے ڈرے ہوئے ہیں جیسے کبوتر بلی سے ڈرتا ہے۔ آگے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ بڑی مشہور و معروف الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ راشی بھی مرتشی بھی، جس نے رشوت لی اور جس نے دی، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اگر بندہ کہے کہ نہ یہ حرام کا کام ہے، نہ لو۔ رشوت کی روک تھام والے ادارے وہ رشوت لے رہے ہوتے ہیں۔ جنہوں نے رشوت کو روکنا ہے، جنہوں نے گناہ کو روکنا ہے، وہی سب سے بڑے گناہ کے سرغنہ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا اور رشوت کی ترغیب دینے والا تینوں برابر کے گناہ گار ہیں۔ ایک بندہ ہوتا ہے رشوت دیتا ہے، ایک لیتا ہے۔ ایک کہتا ہے جی میرا کام نہیں چل رہا، دوسرا بڑا نیک بندہ اپنے آپ کو سمجھ، یار کچھ پیسے دے دے تیرا کام ہو جائے گا، اب کچھ پیسے دے دے تیرا کام ہو جائے گا۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا اگر پیسے نہیں دیتے تو کام ہوتا ہی نہیں، اب کیا کریں؟ اس ملک میں اتنے حالات خراب ہیں، جب تک کچھ دو نہیں، آپ اچھے پڑھے لکھے ہیں، آپ سے کم پڑھے لکھے لوگ رشوت دے کے افسر لگ جاتے ہیں، ڈاکٹر لگ جاتے ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر چلے جاتے ہیں، پھر جو وہ بیڑا غرق کرتے ہیں ادارے کا، الامان الحفیظ۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس تو سب کچھ موجود تھا، میری ڈگری بھی تھی، میں پوزیشن ہولڈر بھی تھا، سب کچھ تھا، میرے ٹیسٹ بھی کلیئر تھے، میں کیوں نہیں لگا؟ اس لیے کہ آپ نے پیسہ نہیں دیا، آپ نے رشوت نہیں دی۔ لیکن آپ نے رشوت نہیں دی، بڑے عہدے کے اوپر نہیں گئے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو دبدبے اور خوف سے ضرور بچائے گا۔ اور جو رشوت دے کے بڑے عہدے کے اوپر بھی چلا گیا تو ہمیشہ خوف کے اندر مبتلا رہے گا۔
اس کو پتہ ہے میں تو کسی کی مرونے منت ہوں، میرے اندر تو یہ کیپیسٹی نہیں کہ میں یہ ادارہ چلا سکوں، میرے اندر تو یہ ہمت ہی نہیں ہے، اتنی طاقت ہی نہیں، اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ اسی طرح کو چلا سکوں۔ لہٰذا رشوت سے رک جائے۔ اگر آپ سے کوئی رشوت لیتا بھی ہے تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ آپ کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے استاد صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ اور تابندہ صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وہ فرماتے تھے کہ مجھ سے ایک پولیس والے نے رشوت لی، میں نے اس کے لیے دعا کی، اللہ آپ کو حق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اتنا شرمندہ ہوا جب آپ یہ دعا دل سے دیں گے تو آپ سے رشوت لینے والا بھی نہیں لے گا۔ ہم لین کے اوپر نہیں کھڑے ہو سکتے، ہم کسی پی اے کو پیسے دے کے آگے چلے جائیں۔ نا لین کے اوپر کتنا کھڑا ہونا، کوئی 10 دن تو نہیں کھڑا ہونا پڑے گا نا، 1 دن کا معاملہ ہوگا، 1 گھنٹے کا معاملہ ہوگا، ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ راشی کے زمرے میں نہیں آئیں گے، مرتشی کے زمرے میں نہیں آئیں گے، آپ رشوت کی ترغیب دلانے کے زمرے میں نہیں آئیں گے۔ آپ ایک اچھے اور بہترین شہری اور بہترین انسان اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے اور اللہ کے رسول کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رشوت لینے سے، رشوت دینے سے محفوظ فرمائے، اور بالخصوص ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ تمام راشیوں سے پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔